السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال ہے؟ آپ کا خیریت سے؟ میں آپ کا دوست حسنین اعجاز عرض کر رہا ہوں، اور ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ کیسے انگریزوں نے بڑی سازش کی اور کیسے انہوں نے مذہب عیسائیت کو پھیلانے کے لیے پوری کوشش و کاوش کی۔ اس کے پیش نظر اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ لوگ عیسائیت کو پسند کرتے تھے، مذہب کو پسند کرتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ ہندوستان کے لوگ عیسائیت پر آ جائیں تاکہ وہ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں، یعنی وہ ہمارے نظریے پر آ جائیں تاکہ ہمارے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہ ہو سکے۔ باہر کیا ہے اس سلسلے میں آج کی جو قسط ہے اس کے اندر ہم یہ عرض کریں گے، اور اگلے تمام مقصد میں یہی بات چلے گی کہ علماء کا کیا کردار رہا۔ تو اگر آپ 19ویں صدی کی دوسری چوتھائی سے لے کر آخری صدی تک، آخری 25 سال اگر آپ دیکھیں گے کہ جب ترویج عیسائیت کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس پورے دور میں کسی قوم و ملت میں تبلیغ عیسائیت کے خلاف کوئی شورش یا ہیجان نظر نہیں آئے گا، کیونکہ عیسائیت ہے۔ اگر کوئی بھی طبقہ ایسا نظر آئے گا جس نے انگریزوں کے اس دام ہم رنگ زمین کو سمجھا ہو، اگر کچھ لوگوں نے سمجھا تھا تو ان میں بھی اتنی ہمت اور جرات نہیں تھی کہ وہ اس سیلاب کے آگے بند لگا سکے۔ ملت اسلامیہ کے علاوہ دوسری ساری قومیں اور اہل مذاہب ان کی چراغاہیں بن چکی تھیں، اور پادریوں کو ان میں قابل ذکر کامیابیاں بھی مل رہی تھی، اور تبدیلی مذہب کے مسلسل واقعات ہو رہے تھے۔ لیکن انگریزوں کے شاطرانہ چال کی تہ میں کام کرنے والے ذہن و مزاج اور ان کے حقیقی مقاصد کو سمجھنے والے ناکام ہو چکے تھے، ختم۔ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ 1857 کی عام شورش کے بعد انگریزوں نے جس وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا تھا وہ اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ جس نے یہ منظر دیکھا تھا ان کے اعزاء و اقارب جتنے بھی ان کے اقتدار تھے ان کے شہر یا آبادی میں، جس پر یہ اقدار ٹوٹ پڑی تھی، وہ زندگی کے اخیر لمحے تک انگریزوں کے خلاف زبان ہلانے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو تو خواب میں انگریزوں کی شکل دیکھ کر ان کا کلیجہ دھڑکنے لگتا تھا، ان کی خوف سے یہ حالت ہوتی تھی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہیمانہ رویہ چند دنوں ہی تک رہا تھا، یا تقریباً 2-4 ہفتے رہا، یہ تقریباً 12-13 سال تک کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اسے صرف مذہب کی تبلیغ کا ایک بے ضرر کام سمجھا۔ بڑی اہم وجہ ہے، بے ضرر سمجھا کہ کوئی بات تبلیغ کر رہے تو کیا ہو گیا۔ اور تبلیغ عیسائیت کے پردہ میں برطانوی استعمار کے استحکام کی بات بھی ان کے ذہن میں نہیں آئی، اس لیے وہ اس واقعے کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دے سکے۔ اس فتنہ کی اہمیت اور اس کی تہ میں کام کرنے والے عوامل کو اگر کسی نے سمجھا تو وہ صرف علماء کا طبقہ تھا، اور وہ اس دھاڑتے ہوئے سیلاب کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس نے سارے خطرات کو یقینی اور حقیقی سمجھتے ہوئے بھی تہیہ کر لیا کہ اس سیلاب کے آگے بند باندھنا ضروری ہے۔ ایک طرف اس فتنہ کے اس 30 سال میں اس کے مذہب کی خدمت ہے، تو دوسری طرف اس کے قوم و وطن کی بھی ایک عظیم خدمت ہے۔ وہ انگریزی حکومت کو کوئی بھی بنیاد فراہم کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ جس میں اس کے شوکت اور اقتدار کا قلعہ تعمیر ہو سکے اور اس کا پھر منہدم کرنا ناممکن ہو جائے۔ خطرات کا احساس بجا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے سینہ سفر ہو کر اس فتنہ کو سرزمین ہند سے ختم کیا وہ حکومت کے احکام سے نہیں بچ سکے، اور مختلف طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا، اور ہر طرح کی تباہی و بربادی کو انگیز کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور جب تبلیغ عیسائیت جارحیت کی شکل اختیار کرنے لگی اور اس کا رخ جبر و تشدد کی طرف مڑنے لگا تو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر اس سیلاب کے آگے بند نہیں باندھا گیا تو ایک دن سارا ملک اس جبر و تشدد کے طوفان میں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے وطن پاک سے اسلام نہیں مٹ جائے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے ذلت آمیز غلامی کی زندگی ہمارا مقدر بنا دی جائے گی، اور ہر ہندوستانی اتنا بے غیرت بن جائے گا کہ ایک فرضی مذہب کے رشتہ سے برطانوی حکومت کو رحمت خدا بندی سمجھنے لگے گا۔ یاد ہوگا آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ یہ جو برطانوی حکومت ہے یہ ہمارے سر پر خدا کی رحمت ہے،
برادران وطن تو زور و شور سے انگریزی تعلیم کے حصول میں لگ گئے اور انگریزی حکومت کی مشنری کے کل پرزے بن گئے. ان کو اس سے کوئی غم ہی نہیں تھا کہ ہمارا مذہب اور ہماری تہذیب کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی جا رہی ہے اور ہماری دائمی غلامی کے لیے ایسا کٹہرا تیار کیا جا رہا ہے جس کے دروازے حق کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، جس میں سے ہم آزادی کی سانس لینا درکنار آزادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکیں گے. پورے ملک میں صرف علماء کا ایک طبقہ تھا جو اس صورتحال کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جیسے آج بھی ہے. کیونکہ اگر تبلیغ عیسائیت کے جال کو پھیلانے کی آزادی دے دی گئی تو نہ اسلام زندہ رہے گا، نہ مسلمان، اور نہ ایک باہمیت اور غیرت مند قوم کے لیے آزادی کی زندگی کا کوئی تصور باقی رہ جائے گا. وہ تنہا میدان میں آیا اور اس نے اپنے وجود کو اس طوفان کے دہانے کو بند کرنے کے لیے داؤ پر لگا دیا. طبقہ علماء تنہا تھا. میدان مناظرہ میں عیسائی پادریوں بالخصوص پادری ٹنڈر کو ذلت آمیز شکست دی. یہ بڑی اہم بات تھی اور اس کی ہوا اکھیڑ دی کہ ان کے مشہور پادریوں کو پورے ملک میں منہ دکھانے کی ہمت نہیں رہی اور پھر وہ سیدھے بھاگے الٹے پاؤں انگلینڈ نکل گئے. ہندوستان کی اس ذلت آمیز شکست سے یورپ میں بھی ان کو منہ چھپانے کا موقع نہیں دیا. ایسی ذلت آمیز شکست دی علماء نے ان کو. وہاں سے بھاگ کر پادری ٹنڈر کہاں مر کھپ گیا، تاریخ میں بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کہاں گیا. اتنی ذلت ہوئی اس کی. یہ کارنامہ تھا مولانا رحمۃ اللہ کرانی رحمہ اللہ کا، جنہوں نے پادری ٹنڈر کو میدان مناظرہ میں شکست دینے کے بعد رد عیسائیت میں ایسی معرفت الآراء کی کتابیں تحریر فرمائی کہ یورپ کے اخباروں نے لکھا کہ ان کی کتابوں کی موجودگی میں عیسائیت کا فروغ پانا ممکن نہیں ہے. میدان مناظرہ میں پادری ٹنڈر کی شکست کے بعد ملک کے ہر قابل ذکر شہر میں مقامی علماء نے پادریوں کو گھیرا. اس طرح ہر طرف منازعے کا بازار گرم ہو گیا اور ہر جگہ اتنی ذلت آمیز شکستوں کا عیسائیوں کو سامنا کرنا پڑا کہ دوبارہ پھر اس شہر میں پادریوں کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی. ان مسلسل شکستوں کے بعد ہوا کا رخ بدلا. ہر شہر میں مقامی علماء نے عیسائیوں کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور کہیں بھی ان کو پھر سکون سے کام نہیں کرنے کا موقع دیا اور ان کی ساری لنگرانیوں کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیا. کہاں وہ عالم تھا کہ پادریوں کے بکواس کے خلاف کسی کو لب کھولنے کی ہمت نہ تھی، اور کہاں اب یہ حال ہو گیا کہ جس مجمع میں علماء نے ان کو گھیرا تو ان کی زبان کھلانے لگی. پادریوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، انگریزوں کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور ہو گیا اور بڑھتا ہوا سیلاب سمٹ کر پھر اسی مقام پر واپس چلا گیا جہاں سے چلا تھا. ہندوستان سے نکل گیا. پھر عام ہندوستانیوں نے اطمینان کی سانس لی. علماء کا اصل میں اپنا ایک مخصوص دائرہ کار رہا ہے. ان کی دنیا تعلیم و تربیت اور اصلاح قوم تک محدود تھی، لیکن قدرتاً ایسے اسباب پیدا ہوتے گئے کہ علماء کو سب سے پہلے سیاست کے میدان میں آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا. جب انہوں نے عیسائیت کے خلاف عملی میدان میں قدم رکھا اور حکومت کے ایک بڑے مقصد کو نقصان پہنچایا جس پر سارے انگلینڈ کی نظریں لگی ہوئی تھی، اور یہ پروگرام انگریزی سیاست کا ایک بنیادی جز تھا بلکہ جڑ تھی، تو حکومت تلملا کر رہ گئی اور اس کے انتقام کی تلوار پھر بے نیام ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ جن جن لوگوں نے عیسائیت کا جنازہ نکالنے میں کاندھا فراہم کیا تھا اور انگریزی اقتدار کی راہ میں خلل اندازی کرنے کی کوشش کی تھی، ان میں سے کسی کو نہیں بخشا گیا. یا تو ان کو گرفتار کر کے کالے پانی بھیج دیا گیا یا پھر جیل بھیج دیا گیا. اگر قدرت نے مدد کی تو انہوں نے ہندوستان چھوڑ دینے میں کامیابی حاصل کر لی اور وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے ہجرت کر گئے. ان لوگوں کی جائیدادوں کو کوڑیوں کے بھاؤ نیلام کر دیا گیا، محلات کو ڈھا کر کھنڈر بنا دیا گیا. جیل کی مشقتیں ان کے حصے میں آئیں یا عدالتی کارروائیوں کے خارزات میں ان کو گھسیٹا گیا. اس سلسلے میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جیسے سینکڑوں نام ان میں سے چند ایک ہیں. میرے بھائی، علماء نے بظاہر اپنے مذہب کی مدافعت میں یہ خطرناک اقدام کیا تھا، لیکن اگر آپ ذرا غور سے اس جدوجہد پر اسباب و علل کی روشنی میں غور کریں تو یقیناً آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر علماء نے عیسائیت کے طوفان کو نہ روکا ہوتا تو ہندوستان دوسرا اندلس بن چکا ہوتا.
اور اس کی غلامی کی مدت اتنی طویل ہو جاتی کہ لغت میں آزادی کا لفظ ایک بے معنی لفظ بن کر رہ جاتا. لیکن علماء نے اس بنیاد کو ہی ڈھا دیا جس پر وہ اپنی دائمی شہنشاہیت کا محل تعمیر کرنا چاہتے تھے. علماء کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتی. یہ علماء کی سیاسی زندگی کا ایک روشن باب اور ان کی سیاسی بصیرت کا ایک بے مثال شاہکار ہے. عزیزان، ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے صرف مسلمانوں کو ہی اپنا حریم سمجھا. جب قبضہ مکمل ہو گیا پھر ان کے اب بس جنگ مسلمانوں کے ساتھ. آپ کو اس کی شہادت جو ہے، اس کی جو گواہی ہے، اس کے لیے تاریخ کا بڑا ذخیرہ ہے. 1857 کی جو عام شورش ہوئی ہے، اس کے بعد جب دلی خالی کرائی گئی تو کچھ ہی دنوں بعد غیر مسلم آبادی کو دوبارہ شہر میں آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی، لیکن مسلمانوں کو ایک عرصہ تک خانہ بدوش جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا اور ان کو دلی شہر کا منہ تک دیکھنے کی اجازت نہیں، دلی شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی. اس طرح سرکاری ملازمتوں میں برادران وطن کو ابتدائی سے ان کو کہا گیا کہ بس ہندو آئیں گے، مسلمانوں کو نہیں آنے دیا جائے گا ملازمتوں میں. لیکن کیا تھا، 1870 تک بذریعہ حکم ہر طرح کے سرکاری ملازمت کا دروازہ مسلمانوں پر بند رکھا گیا. تاریخ موجود ہے. اور پھر بڑی اہم بات کہ سر چارلس گرافٹ جو کہ ڈائریکٹر تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، انہوں نے اپنی جو تجربات کی روشنی میں ایک بات لکھی ہے، جو رپورٹ لکھی تھی انہوں نے، کہ ہندو اتنے کمزور دل ہیں کہ ان میں سیاسی آزادی حاصل کرنے کی اہلیت پیدا ہونے کی ہرگز امید نہیں. ہندوؤں کے بارے میں ان کا یہ ذوق تھا، یعنی ہندو ہر طرح انگریزی حکومت کے لیے قابل اعتماد ہیں کیونکہ ان سے کوئی خطرہ نہیں. اس کے برعکس مسلمانوں کے متعلق مسٹر ہیرنگٹن ٹامسن نے اپنی کتابچہ جو دا ریولیوشن ان انڈیا اور فٹ ویئر پالیسی میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ غدر 1857 کے جو اصلی محرک ہیں وہ ہندو نہیں تھے. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، وہ مانتا ہے، انگریز مانتا ہے کہ اس کے اصلی محرک ہندو نہیں ہیں. وہ کہتا ہے یہ غدر مسلمانوں کی سازش کا نتیجہ تھا، یہ قوم خلیفہ اول کے وقت سے موجودہ زمانہ تک. جی ہاں، یہ لکھتا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ قوم، مسلمان قوم، خلیفہ اول کے وقت سے موجودہ زمانہ تک یکسانیت کے ساتھ مغرور، غیر روادار اور ظالم رہی ہے. ہمیشہ ان کا مقصد یہ رہا ہے کہ جس ذریعہ سے بھی ہو اسلامی حکومت قائم ہو اور عیسائیوں کے ساتھ نفرت کے خیالات کی نشو و نما ہو. مسلمان کبھی ایسی گورنمنٹ کے جس کا مذہب دوسرا ہو اچھی رعایا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ احکام قرآن کی موجودگی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. لکھا ہے. اس لیے انگریزوں کو اگر خطرہ تھا تو وہ صرف مسلمانوں سے تھا. ان کو جتنا بھی بغض، حسد، دشمنی تھی وہ صرف مسلمانوں سے تھی. اور خود مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ان کے امراء اور رؤساء کو تباہ و برباد کیا جا چکا تھا. ان کے سارے لیڈروں کو پکڑا جا چکا تھا. اب وہ اس لائق ہی نہیں رہ گئے تھے کہ وہ قوم و ملت کے کسی کام آ سکے. جو ان کے رؤساء امراء تھے، صاحب ایسے لوگ تھے، ان کا تو وہ تو ختم ہو چکے تھے. اب ملک میں صرف ایک ہی طبقہ ایسا بچ گیا تھا جو اپنی تعلیم، تدبر اور فراست کی بنیاد پر انگریزی حکومت کے مذموم ارادوں کو سمجھتا تھا. اور وہ طبقہ کون تھا؟ علماء کا تھا. اور وہی سب سے پہلے انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے میدان میں آیا. تو کیا ہوا؟ ایک بار پھر انگریزوں کو موت و زیست کے سمندر سے بڑی مشکل سے نکلنا نصیب ہوا تھا. وہ ہر طرف خطروں کی بو سونگھ رہے تھے. جس جاگیردار اور علاقہ دار پر شک ہوتا اس کی طاقت کو نیست و نابود کر دینے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن ملک میں ایک طبقہ ایسا تھا جس کے پاس نہ ریاست تھی، نہ جاگیر تھی، نہ اس کا کوئی علاقہ تھا، نہ فوج تھی، لیکن اس کی طاقت کسی رئیس، کسی جاگیردار کی طاقت سے کہیں زیادہ تھی. وہ علماء کا طبقہ تھا. انہوں نے تجربہ کر لیا تھا کہ انگریزی حکومت کے ایک عظیم پروگرام کو کہ جس کی پشت پر انگلینڈ سے لے کر ہندوستان تک پوری فوج تھی، کتنی آسانی سے ناکام بنا دیا تھا. لیکن ان کا مٹانا آسان نہیں تھا، مگر ان سے چشم پوشی بھی ممکن نہیں تھی.
اس لیے ان علماء کا نام بلیک لسٹ میں لکھ لیا گیا. اور جب بھی موقع آیا کہیں بھی کسی سازش اور بغاوت کی بو محسوس ہوئی, انگریزوں نے ان کی گرفتاری کے لیے جال پھیلا دیا اور عدالت کے دائرے میں لا کھڑا کر دیا. 1864 سے لے کر 1868 تک سازش و بغاوت کے 5 بڑے مقدمات علماء پر چلائے گئے, جو تاریخ میں مقدمہ وہابیان یا امبالہ سازش کیس کے نام سے مشہور ہے. بڑا مشہور ہے امبالہ سازش کی, آپ نے سنا ہی ہوگا. مقدمہ وہابیان رقم کب سنا, دوستوں نے. بغاوت کے ان مقدموں میں علماء اور رؤساء تھے کون سے, جو کہ ملک میں کئی شخصیتوں سے اور کئی حیثیتوں سے ممتاز تھے. ان تمام مقدمات میں بلا استثناء سب کو پھانسی کا حکم سنایا گیا, لیکن پھر اندرون ملک خلفشار اور بغاوت کے اندیشہ سے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا. اور پھر کیا ہوا, مجبوراً سب کو کالا پانی دے دیا گیا. اس غیر آباد جزیرے میں سب سے بڑی آبادی کس کی تھی؟ انہی علماء کی تھی, جنہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد آزادی جاری کر رکھا تھا. وطن سے ہزاروں میل دور اس وحشتناک جزیرے میں ابدی نیند سونے والے جو لوگ تھے, ان میں علماء صادق پور کی بڑی تعداد تھی. اس کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں کے علماء, کلکتہ کے مسلمان رؤساء اور امراء, پنجاب کے اہل علم اور بڑے کاروباری لوگ اس میں شامل تھے. حضرات, علماء کی بڑی قربانیاں ہیں, اور علماء کس طبقے سے تھے, کس جماعت سے تھے, انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور کس طرح کی جمعیت علماء بنی. یعنی کہ علماء تمام مسالک کے علماء ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مختلف فکر کے علماء ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوا اس پر انشاءاللہ العزیز اگلی ساتھ میں تفصیلی بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.